بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محیی الدین محمد العربی کی کتاب الفتوحات المکیہ کے باب نمبر 54 میں سے ہے۔ آج کی اس پوسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک علمائے رسوم یا علمائے ظاہر کے وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ علمائے حق یا اہل اللہ سے عداوت رکھتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں اللہ والے وہ جو وہاب الہی کے ذریعے اس کا عرفان رکھتے ہیں، جنہیں حق تعالیٰ خود مخلوق میں اپنے اسرار کی آگاہی بخشتا ہے، اپنی کتاب کے معنی اور اپنے کلام کے اشارات سمجھاتا ہے، ان اہل اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ اہل رسوم علماء کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اہل رسوم ان اللہ والوں کے ویسے دشمن ہوتے ہیں جیسا کہ فرعون رسولوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اس مقام پر شیخ اکبر یہ بتا رہے ہیں کہ اہل اللہ کو سب سے زیادہ مخالفت اپنے دور کے علماء ظواہر کی برداشت کرنی پڑی۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ شیخ اکبر نے ان میں سے چند وجوہات کا یہاں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان قریب ہم انہیں آفاق اور خود ان کے نفوس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی وہ نشانیاں جو آفاق میں اتاری گئیں یا جو نفوس میں اتریں۔ شیخ فرماتے ہیں ہر اتری آیت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ رخ جسے یہ اہل اللہ اپنے نفوس میں دیکھتے ہیں، اور دوسرا وہ رخ جو ان سے خارج ہوتا ہے۔ ان اہل اللہ نے اس رخ کو جو یہ اپنے اندر دیکھتے ہیں اشارہ کے نام سے موسوم کیا۔ یہ اسے تفسیر نہیں کہتے تاکہ یہ فقہا اور اہل نقل کے شرور سے خود کو بچا سکیں اور ان پر کفر کے فتوے نہ لگیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علماء رسوم خطاب حق کی جگہوں کو اس طرح سے نہیں جانتے۔ مزید شیخ فرماتے ہیں اگر علماء رسوم انصاف سے کام لیتے تو کسی آیت کو ظاہری طور پر دیکھتے وقت خود میں غور کرتے تو انہیں پتہ چلتا کہ اس کی ظاہری فہم میں بھی درجات ہیں، اور اس آیت کی فہم میں ان میں سے بعض دیگر بعض سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے کم علم علماء زیادہ علم رکھنے والوں کے فضل کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ سب ایک ہی راہ کے مسافر ہیں۔ لیکن جب اللہ والوں میں سے کوئی اس آیت کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی تو اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ اہل اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لوگ علماء نہیں، اور دوسرا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علم صرف عرفی ذرائع تعلیم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، مطلب علم صرف اسی طرح ہی حاصل ہو سکتا ہے جس طرح سے ظاہری طور پر کتابوں سے یا اساتذہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، باطن میں علم حاصل کرنے کا ان کے نزدیک کوئی ذریعہ نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی متعدد آیات اس بارے میں واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھ اس رب کے نام سے جس نے مخلوق کو تخلیق کیا، اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ حق تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اسے بیان سکھایا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ ہی انسان کا معلم ہے، اور ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اللہ والے رسولوں کے جانشین ہیں۔ اور رسولوں سے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک رسول سے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ انہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی۔ جبکہ خضر صاحب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم سکھایا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں ہمارے نزدیک علماء رسوم کی یہ بات تو سچی ہے کہ علم صرف سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں کہ اللہ کسی غیر نبی اور غیر رسول کو علم نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور حکمت سے مراد یہاں علم ہے، اور جسے کا لفظ لا کر عمومی بات کی، یعنی اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پر شیخ اکبر نے یہ واضح کیا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی علم سکھا سکتا ہے، اور اس کے علم سکھانے کی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ صرف نبی یا رسول کو ہی سکھائے گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اسی طرح شیخ اکبر مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں انبیاء پر اتاری، لیکن اللہ نے اس کتاب کی فہم بعض مومنین پر بھی اتاری، اور انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے بارے میں وہی کچھ بتایا جو انہیں بتایا گیا،
انہوں نے یہ سب خود سے ایجاد نہیں کیا اور نہ ہی یہ ان کی غور و فکر کا نتیجہ تھا، بلکہ یہ سب تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیا، جیسا کہ اس متعال نے فرمایا یہ حکمت اور تعریف والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور اس قرآن کے بارے میں فرمایا باطل اس میں نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں اگر اس نازل کردہ کلام کی اصل اللہ کی طرف سے ہے اور یہ انسانی غور و فکر کا نتیجہ نہیں، بے شک علمائے رسوم بھی یہ بات جانتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ علمائے رسوم کی بجائے صرف اس کا علم رکھنے والے اہل اللہ ہی اس کی شرح کرتے، تاکہ یہ شرح بھی اللہ کی طرف سے اہل اللہ کے قلوب پر اتاری جاتی، جیسا کہ یہ کتابیں انبیاء کے قلوب پر اتاری گئیں۔ اس بات کی تائید حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ یہ تو اس قرآن کی وہ فہم ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں آپ نے تو اسے اللہ کی عطا قرار دیا اور اس عطا کو بھی اللہ کی طرف سے فہم بتایا، پس اللہ والے دوسروں سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ درست فہم کے مالک ہیں۔ لیکن علماء رسوم اہل اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کی فہم کا انکار کرتے ہیں، ان کی شرح کا انکار کرتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اس قول کے بارے میں کیا کہیں گے جب آپ نے اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا اگر میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پر بات کرنا شروع کروں تو ایسے 70 پلندے بھی کم ہو جائیں گے جو اٹھائے بھی نہ جا سکیں۔ کیا یہ اسی فہم میں سے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے انہیں دی؟ کیا حضرت علی کا تمام علم فکر کا نتیجہ تھا یا یہ وہ عطا تھی جو اللہ کی طرف سے کی گئی؟ حضرت علی تو انبیاء میں سے نہیں۔ شیخ اکبر نے اس جگہ پر یہ بات لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے نبی یا رسول ہونا شرط نہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس بارے میں بالکل واضح ہے، کیونکہ شیخ اکبر کے نزدیک حضرت خضر انبیاء میں سے نہیں بلکہ وہ تو اولیاء میں سے ہیں۔ آج کی ہماری پوسٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے شیخ اکبر نے ان اسباب کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے اہل رسوم علماء اہل اللہ علماء کا انکار کرتے ہیں، ان کی فہم باطن کو نہیں مانتے اور علم کے صرف ظاہر پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ شیخ اکبر کے نزدیک یہ محجوم ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جو صرف دنیاوی زندگی کا ظاہر ہی دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ظاہر بین لوگوں سے بچائے اور دین کے باطن تک ہمیں رسائی عطا فرمائے اور شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔